بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بھارتی فوج کے راز اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی اچھا کھانا نہ ملنے کی بھارتی فوجیوں کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، تو کبھی تنخواہ نہ ملنے اور افسروں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ تاہم اب ایک اور راز کا انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی افسر اپنی ماتحت فیمیل افسران سے ناجائز تعلق رکھنے کے لیے انہیں اپنی یونٹ میں بھرتی کرتے ہیں۔ یعنی بھارتی فوج میں خواتین کو ڈیوٹی کے لیے نہیں بلکہ جنسی تسکین کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ بھارتی پیراملٹری فورس سے استعفیٰ دینے والی ڈپٹی کمانڈنٹ کرونا جیت کور کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز میں خواتین کو جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کے علاقائی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کرونا جیت کور نے بتایا کہ بھارت کی سرحدی فورس ITBP میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ITBP میں ڈاکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے سرحد پر ایک خاتون ڈپٹی کمانڈنٹ کے ساتھ تعینات کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال 9 اور 10 جون کی رات کو ایک کانسٹیبل ان کے کمرے میں دروازہ کھول کر گھسا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ واقعہ پوسٹ کمانڈر کے انچارج افسر کو بتایا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے دوا کی ضرورت تھی تو یہاں کیوں آیا، اور بعد ازاں اسے جا کر سونے کا کہا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس رویے کی مخالفت کی اور ٹیلی فون یا وائرلیس تک کی رسائی طلب کی، جس پر انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ وائرلیس کام نہیں کر رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بھارتی فوج کے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سینئر کو فون کیا تو وہ نشے میں تھا۔ اس نے مجھے اگلے دن صبح کو فون کرنے کو کہا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اگلے دن میرے سینئر نے خود مجھے فون کیا اور سوال کیا کہ اس بارے میں DG کو کس نے بتایا، اور کہا کہ اپنے دروازے کے لاک کے خراب ہونے کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ کرونا جیت کور کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز میں خواتین کو جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ اگر ایک کانسٹیبل ڈپٹی کمانڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر سکتا ہے تو دیگر جگہوں پر کیا صورتحال ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ فورسز میں بڑی تعداد میں خواتین کو اس مسئلے کا سامنا ہے، تاہم وہ نجی مسائل کی وجہ سے اس بارے میں بات کرنا برداشت نہیں کر سکتی۔ چونکہ بھارت میں غربت کا راج بھی زیادہ ہے، اس لیے خواتین فوج میں بھرتی ہو جاتی ہیں، مگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے متعلق کہیں آواز نہیں اٹھاتی، کیونکہ اگر وہ کسی سے شکایت کرتی ہیں تو الٹا انہی کو ہی غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کے نتائج حالیہ ریاستی انتخابات میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ مہاراشٹرا اور ہریانہ کے انتخابی نتائج BJP کے لیے بہت بڑا دھچکا ہیں۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والے نتائج ہریانہ سے سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارہ کے مطابق یہ پہلے ریاستی انتخابات تھے جو مقامی مسائل پر نہیں بلکہ کشمیر، آرٹیکل 370، سرجیکل سٹرائک اور NRC جیسے قوم پرستی کے سوالوں پر لڑے گئے تھے۔ ان انتخابات میں BJP اپنی زیادہ کامیابی کی توقع کر رہی تھی، لیکن ان دونوں ریاستوں کی عوام نے ساری پیش گوئیوں اور توقعات کو غلط ثابت کر دیا، جو ہریانہ میں کامیابی کے باوجود وہاں بھاری اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، یہاں حزب اختلاف کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس دوسرے نمبر پر رہی ہے۔ بھارتی ٹی وی چینلز میں سے ایک چینل کو چھوڑ کر تقریباً باقی تمام ٹی وی چینلز اپنے انتخابی جائزوں اور ایگزٹ پولز میں مہاراشٹرا کے ساتھ ہریانہ میں بھی BJP کی 3/4 سے زیادہ جیت کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ ان پیش گوئیوں میں کانگریس کا مکمل صفایا ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا، لیکن نتائج میں ہریانہ کی 90 رکنی اسمبلی میں کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ 46 نشستیں نہیں مل سکیں۔ BJP 40 نشستوں پر رک گئی، جبکہ کانگریس کو انتہائی غیر متوقع طور پر 30 نشستوں پر کامیابی ملی ہے، جبکہ ایک مقامی پارٹی JJP انتخابات میں 10 نشستیں جیتی ہے، جس کا ریاست ہریانہ میں نئی حکومت کی تشکیل میں کلیدی کردار ہوگا۔ ناظرین کرام، کانگریس JJP اور چند آزاد امیدواروں کی مدد سے حکومت بنانے کی کوشش میں ہے۔ بھارتی ریاستوں مہاراشٹرا اور ہریانہ سے جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں نہ حکمران جماعت کو اندازہ تھا
ना अपोजिशन कांग्रेस इसे महसूस कर सकी थी और ना ही मुल्क के बड़े बड़े सियासी तजियाकार और इंतखाबी माहिरीन इसका अंदाज़ा लगा सके थे। मुबसरीन के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत बन जाएगी, मगर हरियाणा में भी बीजेपी अरकान असम्बली को हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। इन दोनों रियासतों ने बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ये नताइज जहां कांग्रेस के लिए हौसला अफजा हैं, वहीं ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा सबक हैं।